جرنلزم حسین اس پہ فدا ہو جیتا رہے عباس، حسین اس پہ فدا ہو جیتا رہے عباس، حسین اس پہ فدا ہو، فرزند جدا ہو میرا بھائی نہ جدا ہو، جیتا رہے عباس، حسین اس پہ فدا ہو، زینب سے کہا لو بہن اب تن سے چلی جا، عباس دلاور کے بچھڑنے کا ہے سامان، فرزند جدا ہو میرا بھائی نہ جدا ہو، جیتا رہے عباس، حسین اس پہ فدا ہو، اور اس بھائی سے پہلے مجھے اللہ اٹھا لے، وہ میرے یتیموں کو میری طرح پالے، فرزند جدا ہو میرا بھائی نہ جدا ہو، جیتا رہے عباس، حسین اس پہ فدا ہو، اور میں نے تو ہے بیٹوں کی طرح سے پالا، میں اس کا ہوں عاشق وہ میرا چاہنے والا، فرزند جدا ہو میرا بھائی نہ جدا ہو، جیتا رہے عباس، حسین اس پہ فدا ہو، اور تصویر علی جب نہ میرے گھر میں رہے گی، میری جان نہ فرزند پیغمبر میں رہے گی، فرزند جدا ہو میرا بھائی نہ جدا ہو، جیتا رہے عباس، حسین اس پہ فدا ہو، اور بابا کی نشانی ہے یہ زینب دلگیر، ہاتھوں سے گوا دوں میں ید اللہ کی تصویر، فرزند جدا ہو میرا بھائی نہ جدا ہو، جیتا رہے عباس،
حسین اس پہ فدا ہو، اور رن سے میرے لاشے کو اٹھا لائے گا پھر کون، بچے میرے روئیں گے تو سمجھائے گا پھر کون، فرزند جدا ہو میرا بھائی نہ جدا ہو، جیتا رہے عباس حسین اس پہ فدا ہو۔ محمد وآل محمد۔ جزاک اللہ۔ اور اب میں ہاشم رضوی کو خدمت دوں گا، سلام پیش کریں گے ہاشم رضوی۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ روح کی پکار میں ہے علی ازل سے میری، روح کی پکار میں ہے علی ازل سے میری، ویلالی کی ہمارے لہو کی دھار میں ہے علی ازل سے میری، علی کے ذکر سے پہنچا ہوا آسمانوں تک، علی کے ذکر سے پہنچا ہوا آسمانوں تک، اور شمار میرا بھلا ورنہ کس شمار میں ہے علی ازل سے میری، علی کے قبضۂ قدرت میں کیا ہے کیا معلوم، علی کے قبضۂ قدرت میں کیا ہے کیا معلوم، رے یہ دو جہاں کی خدائی تو اختصار میں ہے علی ازل سے میری، عمر کو گھیر کے لائی ہے موت خندق میں، عمر کو گھیر کے لائی ہے موت خندق میں، رے شکار شیر کی اس وقت خود کا چار میں ہے علی ازل سے میری، نہ جانے کب کی قیامت گزر گئی ہوتی، نہ جانے کب کی قیامت گزر گئی ہوتی، رے علی کے لال کی غیبت لیے حصار میں ہے
علی ازل سے میری علی ہے غیظ میں خیبر کی آج خیر نہیں علی ہے غیظ میں خیبر کی آج خیر نہیں نگاہ گئے پہ جمی ہاتھ ذوالفقار میں ہے علی ازل سے میری لگا کے برچھی کلے جیسے سو گئے اکبر لگا کے برچھی کلے جیسے سو گئے اکبر رے بہن مدینے میں بھائی کے انتظار میں ہے علی ازل سے میری جیتے رہو اللہم صلی اللہ خواتین و حضرات ایک سورہ فاتحہ کی اپیل ہے سچے رضوی صاحب کے لیے جن کی خدمات عزاداری کے لیے ناقابل فراموش ہیں ایک سورہ فاتحہ کے لیے اور اب ان کو فرزند علی رضوی سے درخواست کروں مرثیہ پیش کریں گے علی رضوی اللہم صلی علی محمد ایک اور درود پڑھ دیں محمد و آل محمد صلی اللہم صلی علی دریا پہ رو چکے عباس کو حسین جو دریا پہ رو چکے بھائی سے اپنے ہاتھ لب نہر دو چکے یا تک کہ قتل اکبر بھی ہو چکے سینے پہ جو پلے تھے وہ مٹی میں سو چکے تھے نوحگر ہر ایک تنے پاش پاش پر قاسم کی لاش پر کبھی اکبر کی لاش قاسم کی لاش پر کبھی اکبر کی لاش پر لشکر میں تھا یہ غل کے
شہ صفدر کو مار سب مر چکے ہیں اب شہ صفدر کو مار قبضے میں تیرے ظلم بھی تیرے جفا بھی ہے کہتے تھے شہ بتاؤ میری کچھ خطا بھی ہے کہتے تھے شہ بتاؤ میری کچھ خطا بھی ہے رحمہ کرو میں بے کس و تنہا ہوں ظالموں گزرے ہیں 3 روز کے پیاسا ہوں ظالموں سید عمر امام تمہارا ہوں ظالموں سوچو ذرا میں کس کا نوازا ہوں ظالموں سوچو ذرا میں کس کا نوازا ہوں ظالموں ہوگا بھلا نہ صابر و شاکر کو مار کر پچھتاؤ گے غریب مسافر کو مار کر پچھتاؤ گے غریب مسافر کو مار کر اس آن میں ہوئے شہ بے کس پہ جتنے چبے تھے تیر بدن سے ہوئے وہ تڑپے زمین پہ گر کے امام فلاح فریاد فاطمہ سے ہلال شکر تڑپا زمین پہ جسم شہ مشرقین کا گل تھا کہ جلد کاٹ لو اب سر حسین کا تڑپا زمین پہ جسم شہ مشرقین کا گل تھا کہ جلد کاٹ لو اب سر حسین کا حضرات تو پانی پانی پکارا کیے کاٹا گیا گلے کو ادھر شمر باد کو کاٹا کیا گلے کو ادھر شمر باد دوڑی نکل کے خیمے سے زینب رینا سے چلتی تھی 2 قدم کبھی گرتی تھی خاک پہ کہتی تھی آہ کسے میں اب التجا کروں لٹتا ہے گھر میرا رے لوگوں میں کیا کروں عباس کو حسین جو جزاک اللہم صلی اللہ محمد بچے خواتین و حضرات ایک مختصر سا اعلان ہے کہ مجالس کا سلسلہ ایام ہفتہ کے دوران بھی جاری رہے گا اور منگل کی مجلس کے بعد امام حسن کا تعبد کبریٰ میں ہوگا صلوات محمد و آل محمد
मैं दरख्वास्त करूँगा क़िबला डॉक्टर शहबाज रिजवी साहब से। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह या ओली जिंदाबाद लब्बैक या हुसैन लब्बैक या हुसैन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। सबसे गुजारिश की जाती है कि सैयद अली मोहम्मद रिजवी अपने सैयद यावर हुसैन की रूह के लिए एक सूरह फातिहा और 3 दफ़ा सूरतुल इखलास और उनके ख़ानदान के तमाम मरहूमीन को भी शुमार कर लीजिएगा। أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وسبوغ لأن نسداها وتمام منن أولاها جمع عن العصاي عددها ونا عن الجزاء مدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وثناء بالندب إلى أمثالها اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الأمي العربي القرشي المدني الأبتهي التهمي السيد البهي السراج المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بالأرض مدينة حبيب إله العالمين وخاتم النبيين وسيد المرسلين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على السيد المطهر الإمام المظفر الشجاع الغضنفر أبي شبير وشبار قاسم توبة وصقر الأنزع البطين الأشرف المكين الأشجع المتين العارف المبين الناصر المعين ولي الدين السيد الوصيين العلم الراشدين المولى الموحدين القبلة العارفين القائد الغر المحجلين وقاتل الناكثين وقاتل القاسطين وقاتل المارقين أبو الغر الميامين وخليفة رسول رب العالمين مظهر الدين يعصب الدين حبل الله المتين الصراط المستقيم النبأ العظيم الإمام المبين الأمير المؤمنين أسد الجبار مشية القهار الحيدر الكرار الصاحب الذو الفقار أخي النبي الأبرار أبو الآل أتهار قسيم جنة والنار
فارس بدر والحنين الصاحب السيفين الصلاة القبلتين أبو الحسن والحسين زوجته مليكة الكونين إمام الثقلين إمام المجتبى غاية المرتضى عروة الوثقى من هو بمنزلة رسولي هارون من موسى ليث بن غالب ومظهر العجائب ومظهر الغرائب ومفرق القتائب والشهاب الثاكب والهزبر السالب ونكتة الدائرة المتالب أسد الله الغالب غالب كل غالب ومطلوب كل طالب الصاحب المفاخر والمناقب الإمام المشارق والمغارب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب مولانا يولي اللهم صل على محمد وآل محمد مولانا ومولى الثقلين علي بن أبي طالب اللهم صل وسلم وزد وبارك على السيدة الجليلة الجميلة المعصومة المظلومة الكريمة النبيلة القارية الرشيدة أم الأبيهة العليمة الراضية المرضية الطيبة الصفية الحاكمة الصائمة المخدومة المكرمة المتحجدة المهدية ذات الأحزان الطويلة في المدة القليلة المجهولة قدرا والمخفية قبرا والمدفونة سرا والمغصوبة جهرا السيدة النساء الإنسية الهورى أم الأئمة النقباء النجباء وبنت خير الأنبياء الطاهرة المطهرة البتول الأزرى الفاطمة التقية النقية الزهراء اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية وسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والماثل الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والهجج الرضوية وجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية سيدنا ومولانا يا صاحب العصر والزمان वाले मोहम्मद। मेरे लिए बहुत बड़ा शरफ़ आप लोगों के दरमियान फिर मौका मिला ये तस्करा करने का, और जिन हस्ती की साल सवाब की मजलिस है कभी सोचा भी नहीं था। जब 80s में अपनी टीनेज ईयर्स में उनको सुन के आइडियलाइज़ करते थे कभी ये मौका भी मौला देंगे, तो उसके लिए बेहद मशकूर। यकीनन कि जब लक़ब ही सच्चे हो, तो जब ये कहा इत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस सादिकीन कि तकवा इख्तियार करो और सादिकीन के साथ हो जाओ, और ख़ातिमुन नबिय्यीन ने तो यही कहा कि या अली हुब्बुकत तक़वा, आपकी मोहब्बत ही तो तकवा है। तो बस जो अली के हुब रख के सादिकीन के साथ हो जाए तो फिर उसे सच्चे ना कहे तो क्या कहे। यार अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। देखिए, एक होता है सिद्दीक। सिद्दीक उसे कहते हैं जो हर वक्त सच बोले। सादिक कुछ और होता है, यानी कि इत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस सादिकीन। जो सादिक होते हैं ये सिद्क से ऊपर मंजिल है। एक मंजिल ये होती है सिद्दीक की कि जो हो रहा है बऐन ही वो ही बता देंगे कि क्या हुआ था। यानी कोई वाक़या पेश आ गया, किसी ने आके बिल्कुल जैसे हुआ था अमानत के साथ सदाकत के साथ बता दिया, बयान कर दिया, उसको सिद्दीक कहते हैं। सादिक वो होता है कि जो वो कहता है वही सच बन जाता है।
صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ اکبر۔ اور کیا کیا دلیلیں ملی ہمیں۔ بی بی نے کہا کہ دیکھو اے میرے بچوں، درزی تمہارے لیے کپڑے سی رہے ہیں۔ فوراً ہی ملائکہ درزی بن گئے۔ امام نے شیر سے پوچھا کیا دیکھ رہے ہو، یہ میری توہین کر رہے ہیں۔ وہ تصویر تھی، مجسم ہو کے شیر بن گیا، کن فیکون کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی۔ اللہ اکبر، یہ کون سے صادقین ہیں۔ یہ کن فیکون تو بس ہمیں سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ یہ خود ہیں کن۔ یا علی کو کہتے ہیں کن فیکون کا فا، کہ جب کن کہا تو وسیلہ خلقت علی ابن ابی طالب بنے۔ بات تو یہاں تک پہنچی تھی اور یہی کہا تھا کہ معرفت دین پہ تذکرہ چل رہا ہے۔ اب دیکھیے، پرسوں بات ہوئی تھی غالب دین کون سا ہے، اور یہ کہا تھا کہ وہ دین الحق ہے، اور دین الحق وہی ہے جو ہر دین پہ غالب آ جائے گا۔ اور قرآن میں اعلان ہو گیا کہ حق تو علی ہے، تو دین الحق ہو گیا دین علی، تو دین علی ہی سب پر غالب آ جائے گا۔ اس کے علاوہ اللہ کو کوئی اور دین چاہیے ہی نہیں، یہی دین ہے دین علی۔ اس لیے علی ہی اسد اللہ الغالب ہے، وہی غالب کل غالب ہے۔ دین علی ہر دین پر غلبہ پائے گا۔ اب قرآن نے دین کی تعریف کرتے ہوئے ایک منزل پر آ کے یہ کہا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا 4:125 سورہ نساء آیت نمبر 125۔ 4:125 میں اعلان ہوا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا، کس کا دین سب سے اچھا ہے۔ یہ من بڑا اہم ہے، اسی لیے کہا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا بس اسی نے اپنے رب کو پہچانا۔ یہ نہیں کہا کہ جس نے اپنے رب کو پہچان لیا اس نے اپنے نفس کو پہچانا۔ پہلے اپنے آپ کو پہچاننا ضروری ہے، جب اپنے آپ کو پہچان جائیں گے تب ہی تو رب سمجھ میں آئے گا۔ اور اگر رب سمجھ میں آ گیا تو پھر یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ رب نے انبیاء بھیجے، اور جب یہ سمجھ میں آئے گا تو پتہ چل جائے گا کہ خاتم النبیین آئے۔ اگر یہاں تک پہنچ جائے گا ایمان تو پھر غدیر کے دن جو من آئے گا وہ بھی یہی من ہے جو من کنت مولا، وہ وہی من ہے جس نے من عرف نفسہ کیا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ غدیر کے دن جتنے تھے رب کو پہچاننا دور کی بات، اپنے آپ کو ہی نہیں پہچانے تھے۔ جب اپنے آپ کو ہی نہیں پہچانے تو من کنتا کی منزل تو بہت دور ہے۔ من کنت مولا، من کنت مولا تو جب آئے گا جب اپنے رب کو پہچان لیا۔ اپنے رب کو جب پہچانیں گے جب اپنے آپ کو پہچانیں گے، اور اپنے آپ کو پہچاننا کتنا مشکل ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے یہ تو بات ہو چکی نا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ جو ملکیت ہے اور جو مالک ہے وہ الگ ہے، تو جب ہم نے یہ کہہ دیا تو مان لیا کہ اگر کسی نے کہا کہ یہ میرا پانی ہے تو وہ جو میں ہے وہ الگ ہے، پانی الگ ہے۔ اچھا یہی بات اپنے اوپر اپلائی کر لیجئے۔ جب اپنے اندر آپ اپنی میں کو ڈھونڈیں گے تو میں بس یہی پوچھوں گا کہ آپ کی میں کہاں ہے۔ اور جب ہم نے یہ کہا کہ یہ میرا جسم ہے تو کیا آپ کا جسم ہے؟ نہیں، کوئی ہے آپ کے اندر جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا جسم ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ مقام میں کہاں ہے؟ اتنا لطیف ہے آپ کا میں کہ یقیناً کوئی ہے آپ کے اندر جو کہہ رہا ہے کہ یہ میرا جسم ہے، لیکن وہ آپ نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل یہی ہے کہ جب میں مروں گا اور جب میری باڈی پڑی ہوئی ہوگی تو میری لاش کو دیکھ کے کوئی یہ نہیں کہے گا شیبہ ہے، سب یہی کہیں گے کہ شیبہ کی لاش، شیبہ کی باڈی، شیبہ کا جسم۔ عجیب بات ہے، کیوں؟ فرق کیا آ گیا؟ یعنی کہ وہ تو پورا میں ہی ہوں جو لیٹا ہوا ہوں، کوئی فرق نہیں آیا۔ فرق آ گیا جب مرا تو میں نکل گئی باہر۔ جب میں نکل گئی باہر تو پھر اللہ اکبر، تو یہ میں ہے کہاں؟ چلے جسم میں نہیں ہے، جسم میں کہیں تو ہوگی۔ یعنی کہ یہ ٹانگیں ہیں تو آپ کہتے ہیں میری ٹانگیں، تو ٹانگوں میں تو ہو ہی نہیں سکتے۔ چلے ہاتھ تو بہت مضبوط ہیں، ان سے کیا کیا کام ہوتے ہیں؟ آپ کہیں گے میرے ہاتھ، تو پھر یہ ہاتھ میں بھی آپ نہیں ہیں۔ اچھا تو پھر عقل میں تو ہوں گے نا، دماغ میں تو ہوں گے نا۔
یہ برین ہی تو سب کچھ ہے. جب برین ڈیڈ ہوتا ہے تو سب ڈیڈ ہو جاتا ہے, تو برین میں ہوں گے. تو پھر کیوں کہتے ہیں میرا برین؟ جب آپ کہہ رہے ہیں میرا سر, میرا برین, میرا چہرہ, میرے ہاتھ, میری ٹانگیں, میرا جسم, تو کوئی تو ہے جو کہہ رہا ہے میرا ہے. تو بس اسی کو تو تلاش کرنا ہے من عرف نفسہ کے لیے. اچھا اگر یہاں نہیں ہے تو آپ کہیں میٹا فزیکل اپنی ریالٹی میں تو ہوں گے. میرا قلب, تو یہ قلب بھی آپ نہیں ہے. اچھا تو اور اندر ہوں گے میرا نفس. یہ کون ہے جو کہہ رہا ہے میرا نفس؟ یعنی کہ یہ نفس بھی آپ نہیں ہے. اچھا روح آپ ہوں گے تو کیوں کہتے ہیں میری روح؟ آپ بس کہہ دیں میں, لیکن آپ نہیں کہتے, آپ کہتے ہیں میری روح. دیکھیے آپ کا مقام میں کتنا لطیف ہے کہ اندر آپ کو ملتا ہی نہیں. آپ خود اپنے اندر اپنے آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ کو اپنی میں تو ملتی نہیں. یعنی کہ آپ کی اپنی میں اتنی لطیف ہے کہ اندر کہیں نظر نہیں آتی, لیکن ہر چیز کی ملکیت اسی کی ہے. جو مالک ہے وہ اندر ہے, لیکن کہیں پہ نظر نہیں آ رہا. اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہیں اندر ہیں, ہر جگہ ہیں, لیکن کہیں نہیں ہیں. کہیں نہیں پا سکتے اپنے آپ کو, لیکن یہ ہر چیز پر غالب ہے. ہر چیز اسی کی کنٹرول میں ہے, ہر چیز کی ذمہ داری اسی کی ہے. اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ ہوا, دیکھیے اس لیے مولا نے کہا تھا کہ دیکھو تم اپنے آپ کو, تم اپنا مرض جو ہے باہر تلاش کرتے ہو جبکہ تمہارے اندر ہے. تمہارا مرض تمہارے اندر ہے لیکن تمہیں محسوس نہیں ہوتا. تمہاری شفا بھی تمہارے اندر ہے لیکن تمہیں نظر نہیں آتی. تم اپنے آپ کو ذرہ سمجھتے ہو لیکن تم اتنی بڑی کائنات ہو. اللہ اکبر. تمہارے اندر جو کائنات ہے یہ کائنات اکبر ہے, تمہارے باہر کائنات صغریٰ ہے. مولا نے اس کائنات کو کائنات اصغر کہا ہے, کائنات صغریٰ, اور اندر آپ کے کائنات کبریٰ ہے. یعنی کہ اندر زیادہ بڑی کائنات ہے. اور کون کہہ رہا ہے؟ وہ جس کے ہاتھ میں کائنات ہے. کہ جب یہ کہا تھا کہ مولا آپ کسی سوال جب آپ سے پوچھا جاتا ہے تو آپ اس پہ کچھ سوچتے نہیں, غور و فکر نہیں کرتے, کہیں جا کے انتظار نہیں کرتے کہ کوئی جواب آئے. جو بھی پوچھتے ہیں آپ فوراً جواب دے دیتے ہیں. مولا نے کہا تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ مولا 5 ہیں. تم نے سوچا کیوں نہیں؟ کہا یہ تو ہاتھ میرے سامنے ہے, مجھے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. بس علی ابن ابی طالب کے لیے بھی پوری کائنات سامنے ہے, یعنی کہ ہاتھ میں ہے. جس کے ہاتھ میں کل کائنات ہو وہ کہہ رہا ہے آپ کے اندر کائنات اکبر ہے. اللہ اکبر. تو کہنے دیجئے نا یہ کائنات اصغر بھی علی کے ہاتھ میں, اور اس کے اندر جتنے انسان ہیں وہ کائنات اکبر وہ بھی میرے مولا کی مٹھی میں ہیں. کیا ہاتھ ہے ید اللہ کا. اللہ اکبر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو اپنے آپ کو اندر ڈھونڈ نہیں پاتے, کہیں نہیں ہیں لیکن ہر جگہ ہیں. آپ اپنے آپ کو محسوس نہیں کر سکتے لیکن آپ ہر چیز محسوس کرتے ہیں اپنے کائنات میں. جو آپ کی کائنات ہے وہ آپ کا علم نہیں رکھتی لیکن آپ اپنی کائنات کا کل علم رکھتے ہیں. تو اے انسان اس کائنات کا بھی تو کوئی میں ہے. جب اپنی میں کو نہیں ڈھونڈ سکتے تو اللہ کی میں کو کیا ڈھونڈنے نکلے؟ پہلے اپنے آپ کو تو پالو. اللہ اکبر. جو اپنی میں کو نہیں ڈھونڈ سکتا اللہ کی میں کہاں سے ملے گی؟ اور دیکھیے اللہ کی میں جو ہے وہ اللہ نہیں ہے, کیونکہ میں کی ضد تم ہے. اور اللہ نے, اللہ اکبر, میرے مولا نے کہا کہ اللہ کی کوئی ضد نہیں ہے. اللہ نے ہر چیز کی ضد خلق کی تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ اللہ کی کوئی ضد نہیں. اللہ نے ہر چیز کو ایک دوسرے کی مثل خلق کیا تاکہ یہ پتہ چل جائے اس کی کوئی مثل نہیں. تو مولا مجھے پوچھنے دیجئے میں کی تو ضد تم ہے.
جب میں کی ضد تم ہے تو پھر اللہ میں کیسے ہو سکتا ہے؟ جب وہ یکتا ہے، جب وہ اپنی منزل توحید میں اتنا خالص ہے کہ وہاں کچھ اور نہیں، تو پھر میں اور تم کا سوال کہاں سے آ گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جب اپنی میں کو سمجھ جاؤ کہ تم اپنی میں کو نہیں سمجھ سکتے، تب یہ منزل آئے گی کہ سمجھو گے کہ اللہ کی میں کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ اب میں کیا کروں کہ اللہ نے تو کہہ دیا کہ میں نے چاہا تھا کہ میں پہچانا جاؤں، لیکن اللہ کی تو کوئی میں ہے نہیں۔ میں نے چاہا تھا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے خلق کیا جو بھی خلق کیا۔ میں نے کہا یہاں تو دو میں آ گئی، جب دو میں آ گئی اور تو میں سے پاک ہے۔ ہم تو اس علی کو مانتے ہیں جس نے وہ اللہ سمجھایا جو میں اور تم سے بھی پاک۔ کتنا خالص کر دیا علی نے توحید کو۔ بس میں ڈھونڈتا رہا اور پھر مجھے وہ جملہ سمجھ میں آیا مولا کا، اور یہی تو کہا تھا مولا نے کہ افتخار کرتے کرتے کہ میں علی ہی تو ہوں جس نے اس کائنات کو وجود میں رکھا، میں ہی تو ہوں جس نے سورج کو حکم دیا۔ ارے دنیا میں آ کے تو بس ایک انگلی سے اشارہ کیا تھا، اور کیوں نہیں مانے گا؟ دیکھیے یہ مولا کا افتخار نہیں، انکساری ہے، یہ انکساری ہے۔ وہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو میں علی کا جو اللہ ہے اسے ضرورت ہی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے کہ ان چیزوں کو وہ بنائے، ان کو حکم دے۔ بادلوں سے کہے کہ بادل چلو، بادلوں سے کہے یہاں پانی برساؤ، پہاڑوں سے کہے مجسم ہو جاؤ، زمین سے کہے ٹھہر جاؤ، عرش سے کہے اپنے مکان پہ رہو، کرسی سے کہے یہاں پہ رہو، ساتوں جنت کے آسمانوں کو خلق کرے۔ اللہ کو ضرورت ہی نہیں جب علی موجود ہے۔ لوگ سمجھے کہ علی جو ہے کیا کر رہے ہیں، علی اللہ اکبر کہ علی نے کیا فخر کر دیا۔ یہ فخر نہیں، یہ میرے مولا کی انکساری ہے۔ دیکھیے اگر میں آپ سے کہتا کہ یہ ملائکہ ہیں جنہوں نے سورج کو رکھا تو دنیا مان لیتی۔ اگر کہتے کہ ملائکہ ہیں جو موت دیتے ہیں تو دنیا مان لیتی۔ اگر کہتے کہ فرشتہ ہے جو شکم مادر میں آ کے آپ کی صورت بناتا ہے تو مان لیتے۔ اگر اللہ اکبر، اگر اتنا ایمان جتنا ملائکہ پر ہے، ارے ابلیس کے وسوسے پہ تو اتنا ایمان ہے کہ قیامت کے دن کہیں گے ابلیس نے کروایا تھا، ابلیس نے کروایا تھا، ابلیس نے کروایا تھا۔ اگر اللہ کہہ دے کہ میں نے بھی سب کچھ علی سے کروایا ہے تو اے دنیا والوں جتنا ایمان ابلیس پر رکھتے ہو، ارے اس کا ذرہ برابر ایمان تو میرے مولا پہ رکھ لو۔ اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ توحید کے دشمن اللہ اکبر کے نہیں، علی نہیں کر سکتا، فرشتہ کر سکتا ہے۔ اس لیے میرے نبی نے بھی حدیث بھیج دی کہ یہ جو ملائکہ ہیں یہ علی کے نور کے قطروں سے خلق ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ارے انبیاء جب علی کے نور میں پسینہ آیا تو پسینوں کے قطرے سے تو انبیاء خلق ہوئے، ملائکہ کیا بات کر رہے ہیں۔ لیکن ہاں اگر کہہ دیں کہ ملائکہ نے کیا تھا تو کتنا خوش ہو جاتے ہیں، لیکن علی پر کیا مسئلہ آ جاتا ہے؟ بس یہی تو ہے، اللہ نے اجازت ہی نہیں دی، اللہ نے ان کو اجازت نہیں دی کہ یہ توحید تک پہنچ سکیں۔ ان الذین، اور یہ من الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین، کہ انسانوں میں وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اے اللہ ڈپلومسی کر لے،
اتحاد کر لے، کہہ دے کہ ٹھیک ہے کہہ تو دیا مان لیتے ہیں، اللہ نے تو سورہ بقرہ میں کہہ دیا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ ایمان نہیں رکھتے۔ اس لیے تو جب اللہ دل میں دیکھے گا کہ مجھ پر ایمان نہیں ہے تو پھر علی کی محبت دل میں آنے ہی نہیں دے گا۔ جب علی کی محبت دل میں آنے ہی نہیں دے گا تو پتہ چل جائے گا، دیکھیے اللہ نے بھی لا الہ الا اللہ کو کتنا کھول کے رکھ دیا کہ اب دیکھنا ہو کہ اللہ پر ایمان کس کا ہے تو بس علی کا نام لو اور چہرہ دیکھ لو۔ اب میرے مولا افتخار نہیں کر رہے تھے، انکساری کر رہے تھے، توحید سمجھا رہے تھے۔ یقین جانیے علی کو مانے بغیر شرک کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا تمہیں۔ اللہ نے بھیجا ہی علی کو اسی لیے، دلیل ہے۔ دیکھیے مولا نے افتخار کرتے کرتے یہ کہا تھا انا انا و انا انا، میں ہوں اور میں ہی میں ہوں۔ میں سمجھا نہیں تھا مولا کیا کہہ رہے ہیں، میں ہوں اور میں ہی میں ہوں۔ مزہ بڑا آتا تھا مجھے سن کے، لیکن سمجھ میں بات نہیں آتی تھی، کیا کہہ رہے ہیں مولا، میں ہی تو میں ہوں اور میں ہی میں ہوں۔ لیکن جب میں سمجھا کہ اپنی میں تو مجھے ملتی نہیں، اللہ کی میں کہاں سے ہوگی، ارے اللہ کی میں کو تو علی کہتے ہیں۔ تو جب یہ کہا کہ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو علی بتا رہے ہیں کہ توحید کو ضرورت نہیں تھی یہ کہنے کی، ارے وہ میں ہی تو تھا۔ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے خلق کیا جو میں نے خلق کیا۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ کو دلیل چاہیے، اگر یہ بات پسند تو آ گئی ہے، آپ کے چہروں سے نظر آ رہا ہے، لیکن بعض حضرات آن لائن بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یا علی، دیکھیے جو حدیث آئی تھی یہ آئی تھی کنتو کنزن، کنزن پہ 2 فتحہ لگے ہیں، 2 زبر لگے ہیں۔ عربی گرامر میں اس کو کہتے ہیں یہ منصوب ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، اس کا مطلب یہ ہے میں چھپایا ہوا خزانہ تھا۔ اب یا تو اب دیکھیے یہ تو بالکل ڈائریکٹ ترجمہ ہے، اس پہ تو کوئی کچھ کہہ ہی نہیں سکتا، یعنی کہ میں چھپایا ہوا خزانہ تھا۔ اب یا تو یہ کہو کہ اللہ کو کسی نے چھپایا ہوا تھا، اب وہ مجھے دکھا دو وہ کون ہے جو اللہ کو چھپائے گا۔ اللہ اکبر۔ یا پھر یہ مانو کہ علی کو چھپایا گیا تھا۔ دونوں صورتوں میں علی سے بچ نہیں سکتے، توحید علی کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اللہ اکبر۔ کنت کنزن مخفیہ حببت، میں نے چاہا۔ علی کا اللہ چاہتا نہیں ہے، چاہنا کیفیت ہے۔ جب چاہا آپ نے، آپ کی چاہت پوری ہو گئی تو پھر کیفیت ختم ہو گئی۔ اور اللہ کی چاہت کیا پوری نہیں ہوگی؟ اگر پوری ہوگی تو پھر چاہنا ختم ہو گیا۔ چاہنا ختم ہونا کیفیت کی تبدیلی ہے۔ یا تو کوئی بخاری والا اللہ مان رہا ہے جس میں کیفیات بھی تبدیل ہو رہے ہیں، جس میں چھپایا بھی جا رہا ہے، جس میں ٹانگ بھی جہنم میں ڈالی جا رہی ہے، جس کا چہرہ بھی ہے۔ ارے علی نے تو کہا فمن وصف اللہ سبحانہ فقد کرنہ، جس نے اللہ کے ساتھ صفات جوڑ دیے، کرنہ اس کے حصے کر دیے، ومن کرنہ فقد فناہ، جس نے حصے کر دیے اس نے دوئی کر دی، ومن فناہ فقد حدہ، اور جس نے دوئی کر دی اس نے گنتی میں رکھ دیا، عدہ جس نے گنتی میں رکھ دیا اس نے حد مقرر کر دی۔ علی کے اللہ کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن یہ دعویٰ ہے جب تک دلیل نہ ہو، اور اس دلیل کو لامحدود علی کہتے ہیں۔ جس نے علی کو محدود کیا دعوے کو، اس نے اللہ اکبر، جس نے دلیل کو محدود کر دیا اس نے دعوے کو محدود کر دیا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا
اللہ اکبر، اب اور کیا دلیل چاہیے؟ دیکھیے جب اللہ نے یہ دیکھا، اب چاہتا اللہ ہی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن اللہ اس طرح سے نہیں چاہ سکتا، تو اللہ نے اپنی تمام چاہت کا مرکز جو ہے ایک میں رکھ دیا۔ اب بس وہ ہی چاہیں گی جو وہ چاہیں گی اللہ چاہے گا۔ یعنی کہ کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اجر رسالت یہی کہا مودۃ فی القربہ، اور یہ نہیں کہا میری قربتی نہیں آیا، کہا القربہ، جو قربہ ایک قربہ ہے اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی چاہت بی بی ہے، اللہ نے اپنی کل چاہت بی بی میں رکھ دی، لیکن بی بی حجاب میں ہے، بی بی کے فضائل بیان نہیں ہوئے۔ اس کا مطلب ضروری تھا کہ پہچنوانے کے لیے کہ یہ بی بی ہیں کون، کوئی کفو چاہیے، اور اس لیے کہا لولا علی لم تکن کفولی فاطمہ، اگر علی نہ ہوتے فاطمہ کا کوئی کفو ہی نہیں تھا۔ دیکھیے اللہ کا کوئی کفو نہیں ہے، لیکن بی بی کا کفو ہے، اس لیے مولا کائنات کی سب سے پسندیدہ سورہ یہی تو تھا، قل هو اللہ احد، وہ احد ہے، یہ واحد ہیں۔ جب یہ 14 نور ایک ہو جاتے ہیں یہ واحد ہیں، وہ احد ہے۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی کفو نہیں، لیکن بی بی کا کفو ہے، علی کا کفو ہے، تو اے میرے حبیب علی کے اتنے فضائل بیان کرو تاکہ پتہ چل جائے بی بی کی عظمت کیا ہے۔ اللہ اکبر، اب دیکھیے اب چاہت کس کی ہو گئی؟ اللہ اکبر۔ یا علی، یا علی، یا علی۔ اب اگر ابھی بھی یقین نہ آئے تو بس ڈھونڈ لو آگے کہ دنیا میں آنے کے بعد اس چاہت کا اقرار کس نے کیا۔ دیکھیے ایک ہی ہستی ملے گی آپ کو جو کہتے تھے کہ اے میرے رب جیسے میں نے چاہا تھا ویسا تجھے پایا۔ ارے یہ کہنے کی مجال کس کی ہے؟ یعنی کہ میں کہوں کہ اے میرے رب جیسے میں نے چاہا، میری چاہت کی اوقات ہی کیا ہے؟ میری چاہت کیا، مجھے کیا پتا کہ وہ کیسا ہوگا؟ یعنی کہ چاہت بھی تو ایسی ہو جیسا وہ ہے، چاہت بھی تو اس اونچائی پہ ہو جیسا وہ ہے، علی الاعلیٰ۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اس نے جب بھیجا تو کہا کہ دیکھو میں جس کو بھیج رہا ہوں اسی نے کہا کہ جیسا میں نے چاہا تجھے پایا، اب بس جیسا تو چاہتا ہے مجھے بنا دے۔ یعنی کہ اللہ نے جیسے چاہا تھا کہ پہچانا جائے ویسے ہی علی کو بھیج دیا۔ اسی لیے علی جو ہے پہچان ہے اللہ کی، اس لیے اللہ نے کہا کہ دیکھو اللہ اکبر کس طرح سے بیان کیا۔ یہی کہا نا، ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ اب یعنی کہ جتنی چاہت اللہ کی ہے اب وہ علی میں ہے، اب بس علی نے جیسا چاہا تھا رب کو، رب ویسا ہی ہے، اب رب جیسا چاہے گا ویسا ہی علی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر رب کو پہچاننا ہے تو ایک ہی ذریعہ ہے۔ اے انسان اپنے من عارفہ کا تو پہچان نہیں سکے، من عارفہ نفسہ، تو پھر جب اپنی میں کو نہیں ڈھونڈ سکتے تو اللہ کی میں بھی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ لیکن بس جو کہہ دیا مان لو، مان لو۔ اس لیے تو کہا کہ اے سلمان انسانوں کی عقل مجھے سمجھ نہیں سکتی کہ میں تھا اور وہ تھا اور ہم اس کی عبادت کر رہے تھے اور تمہاری عقلوں کا وجود بھی نہیں تھا، ابھی تو وجود بھی نہیں آیا تھا۔ اللہ اکبر، کیا منزلت مولا کی۔ کون؟ جو امام مبین ہے، جو قرآن مبین ہے، جو کتاب مبین ہے،
اور اسی لیے ابلیس کو کہا کہ یہ عدوہم مبین ہے، کیونکہ ابلیس ہی علی کے رستے پہ بیٹھا ہے، کہیں اور نہیں۔ ابلیس دشمن معرفت توحید ہے۔ اللہ اکبر، ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ محمد و آل محمد وعجل بے شمار بس علی صاحب کے مصائب سے متصل ہوتے ہوئے بات کو بڑھاتے ہیں آگے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو آپ دیکھیے کہ جب یہ کہا تھا دربار میں کہ اچھا تمہارا نام بھی علی ہے، علی تو کربلا میں مر گیا تھا، علی کو تو کربلا میں مار دیا تھا، تو بس یہی تو کہا تھا کہ میرے بابا کو اپنے بابا سے اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ اگر 1000 بیٹے بھی ہوتے تو ہر بیٹے کا نام علی رکھتے۔ اللہ اکبر، عجیب منزل ہے۔ وہ حسین کہ دیکھیے اپنے بھتیجے کے ٹکڑے جمع کیے، تلوار نہ نکالی۔ اللہ اکبر، اپنے بھائی کے بازو اٹھائے کٹے ہوئے، تلوار نہ نکالی، یہاں تک کہ برچھی کا پھل نکالا اس شبی رسول کے سینے سے کہ جس کے بعد حسین کو کچھ نظر نہ آتا تھا، تلوار نہ نکالی مولا حسین نے، یہاں تک کہ خون شہزادہ علی اصغر کو اپنی چلو میں لیا لیکن تلوار نہ نکالی۔ لیکن جب وہ منزل آئی اور تمام حجتیں تمام ہو گئیں، جب پوچھا کہ مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو، بغضاً لأبیک۔ اللہ اکبر، کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں آپ کو، حدیث کربلا میں جو امام حسین کا رجز ہے اس میں یہ جملے موجود ہیں کہ میں اپنے بابا علی کی ولایت کی دفاع میں جنگ کر رہا ہوں۔ ولایت علی کی اہمیت سمجھے، کیا اہمیت ہے اس کی؟ دیکھیے دین ہے یہی، میرا بھی موضوع یہی ہے نا، معرفت دین۔ معرفت دین اور کچھ نہیں ہے، ولایت علی ہے۔ ارے جب وہ شہزادی، کون شہزادی؟ وہ شہزادی جو حسین کا تعویذ تھی، کہ جب بنی ہاشم کے محلے میں اپنے گھر میں مولا لیٹے ہوتے تھے، اس گھر میں جہاں پہ ان کو سکون ملتا تھا، کیونکہ حسین کو بغیر سکینہ کے سکون نہیں ملتا تھا، بغیر سکینہ کے سکون نہیں ملتا تھا۔ تاریخ نے تو یہ لکھا کہ جب سکینہ کو اپنے سینے پہ سلایا تھا مولا نے تو سکینہ کے سکون کے لیے تھا۔ ارے میرا دل کہتا ہے کہ مولا جانتے تھے کہ نہ جانے اب کب یہ لاڈلی اس سینے پہ لیٹے گی، مولا کو بھی تو چین ملا ہوگا نا۔ اللہ اکبر، کون؟ یعنی کہ جس کائنات کے حبیب کو مصطفیٰ کہتے ہیں، مصطفیٰ کے چین کو فاطمہ کہتے ہیں، فاطمہ کے سکون کو حسین کہتے ہیں، اور حسین نے جس کو نماز شب میں مانگا اور نام ہی سکینہ رکھ دیا۔ اللہ اکبر، حسین کے چین کو سکینہ کہتے ہیں، تو کیوں نہیں چین ملا ہوگا میرے مولا کو کہ جب اس شہزادی کو اپنے سینے پہ لٹایا تھا۔ اللہ اکبر، ہاں عزادارو، وہ سکینہ کہ جب مولا نے کہا، کسی سے اجازت نہیں لی تھی، عجیب منزل ہے کہ مولا نے یوم الاسق میں جب اللہ نے کہا کون آئے گا، کون قربانی دے گا، کون قربانی دے گا، اللہ اکبر، اور کیسی قربانی دی امام نے ایسی قربانی دی کہ کائنات نے کبھی دیکھی نہ تھی۔ دیکھیے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے کہ ایک دفعہ ایک بادشاہ تھا، وہ شکار کر رہا تھا۔ میں نے مصائب کے لیے زیادہ وقت رکھا تھا، اسی لیے بس میں چاہ رہا تھا کہ جن کے ثواب کے لیے مجلس ہے، یقیناً مصائب تو طویل میں کرتا ہی ہوں، کوشش ہوتی ہے جتنی ہو سکے، تو آج بس آپ آرام سے سنتے جائیے گا،
تھوڑے ہمت حوصلہ رکھیے گا. مومن کا دل تو بہت نرم ہوتا ہے. اور فی قلوب مومن حرارۃ لمصائب الحسین، کہ حسین کے لیے ایک آگ جو ہے جلتی رہتی ہے مومن کے دل میں. وہ جو بادشاہ تھا نا، کیا ہوا کہ وہ شکار کے لیے گیا. جب شکار کے لیے گیا گم ہو گیا، سب سے جدا ہو گیا، یہاں تک کہ بالکل مرنے والا تھا. جب مرنے والا تھا تو ایک بڑھیا رہتی تھی جنگل میں اکیلی، اس نے اس کو بچایا. اچھا بچایا تو دیکھا کہ اب یہ مر جائے گا بہت جلد. اس کو پتہ نہیں تھا بادشاہ ہے، لیکن اس کے پاس کل ملکیت میں ایک ہی بکری تھی. اس ایک بکری کو اس نے قربان کر دیا، بادشاہ کو کھلاتی گئی. جب وہ صحت یاب ہو گیا، اس نے بتایا میں بادشاہ ہوں، تم آ جانا میرے محل میں اور جو چاہیے تم مانگ لینا مجھ سے. بادشاہ واپس چلا گیا. ایک دن وہ آئی، جب وہ ضعیفہ آئی تو بادشاہ کے سامنے پیش ہوئی. جب وہ پیش ہوئی تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ بس جو آپ دینا چاہیں دے دیجئے. تو بادشاہ کے وزیر سے پوچھا تو بادشاہ کے وزیر نے کہا کہ دیکھیے اس نے آپ کی جان بچائی ہے، یعنی کہ جان ہے تو سب کچھ ہے. تو بادشاہ نے کہا میں اپنی آدھی حکومت دے دوں گا. وزیر نے کہا نہیں، دیکھیے اس کے پاس جو کچھ تھا اس نے آپ پہ قربان کر دیا. حق تو یہی ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے آپ دے دیں. اللہ اکبر. حسین بھی کربلا میں کیا کیا لے کے آئے تھے، یعنی کہ دیکھ لیجئے. میں کہتا ہوں کہ حسین کے جگر کو کہتے ہیں قاسم. قاسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، حسین کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے. حسین کے بازوؤں کو کہتے ہیں اون و محمد. حسین کی کمر کو کہتے ہیں عباس، کہ بعد عباس کمر نہ سیدھی ہوتی تھی مولا کی. اللہ اکبر. حسین کی بینائی کو کہتے ہیں علی اکبر، کہ بعد علی اکبر حسین کو کچھ نظر نہ آتا تھا. اللہ اکبر. اور حسین کے چہرے کو کہتے ہیں علی اصغر، کہ اپنے چہرے پہ ہی علی اصغر کا خون ملا تھا نا. ہائے. اور حسین کی حرمت کو کہتے ہیں زینب. حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا اس دشت بلا میں. وہ حسین جس نے کسی سے اجازت نہ لی تھی، نہ یوم الاسر میں اجازت لی تھی جب کہا تھا میں قربانی دوں گا، نہ اجازت لی تھی بچپنے میں اپنی ماں سے نہ بابا سے. وہ حسین بی بی سے کہہ رہا ہے اے سکینہ اگر تم کہو گی تو تمہارا بابا نہیں جائے گا، اگر تم کہو گی تو تمہارا بابا نہیں جائے گا، لیکن دین نہیں بچے گا. پھر جیسے ہی ولایت علی کا نام آیا، بی بی سکینہ نے کہا جاؤ بابا جاؤ. سکینہ نے کیا کیا قربان کیا ہے اس ایک اجازت میں. وہ سکینہ جو اس سینے پہ سوتی تھی جس کو ہم لوح محفوظ کہتے ہیں، وہ سکینہ، اس سکینہ نے اس کے بعد سینہ نہیں، بستر نہیں، یا تو کبھی دشت میں یا کبھی زندان کی ٹھنڈی زمین پر سوئی ہے سکینہ. وہ سکینہ جس نے کبھی سخت لہجے میں گفتگو سنی ہی نہ تھی. ارے تماچا اور کوڑا تو دور کی بات، جس سکینہ نے کبھی سخت لہجہ نہ سنا تھا اپنی زندگی میں، اب شمر کی کھڑکیوں کی زد پر ہے. اللہ اکبر. کیا کیا قربان نہیں کیا ہے حسین نے اس کے لیے، اس دین کے لیے. ارے ولایت علی کو کسی چیز سے موازنہ نہ کیجیے گا. ولایت علی اصول دین ہے، نماز فروع دین ہے، کوئی موازنہ نہیں ہے اصول دین اور فروع دین کا. حسین نے یہی کہا تھا، بس آپ کو رجز میں اور کوئی جملہ نہیں ملے گا. کون حسین کہ جب رخصت کا وقت آیا تو اپنے بیٹے کے پاس گئے. جب بیٹے کے پاس گئے تو بیٹے کو غش سے جب افاقہ ہوا تو کہا اے میرے بیٹے باقر ذرا عصا تو لاؤ میرا، میرے بابا آئے ہیں سامنے، بابا آئے ہیں سامنے، میں کھڑے ہو کے سلام کروں گا. جب حیرت سے کھڑے ہوئے امام زین العابدین تو بس کبھی دائیں دیکھتے ہیں مولا کے، کبھی بائیں دیکھتے ہیں مولا کے، اور یہی کہا کہ مولا کہاں ہیں، اینا علی اکبر،
اینا عباس، آپ کو میں نے کبھی تنہا نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، کہا بس سب کو حسین سلا کے آ چکے، اب سب سو رہے ہیں۔ ایک ایک کی لاش حسین نے اٹھائی، ایک ایک کی لاش پہ حسین پہنچے۔ اب حسین کی لاش پہ کون آئے گا؟ ہائے، اپنے بیٹے سے رخصت ہوئے، اس کے بعد حسین گئے، فضہ کو بلایا، کہا فضہ دیکھو ایک کام ہے، وہ لباس کہن لے آنا۔ کون سا لباس کہن؟ ہاں عزادارو، یہ وہ لباس کہن تھا جو ایک دکھیاری ماں کہ جب شکم میں مولا نے کہا تھا السلام علیکی یا امہ انا ولدک العطشان، انا ولدک العریان، انا ولدک السحقان، اے ماں اس لال کا سلام لیجئے جس کو پیاسا مارا جائے گا۔ ہاں اس لال کا سلام لیجئے جس کی قمیض بھی لے لی جائے گی۔ اللہ اکبر، میرے مولا سجاد کہتے تھے کہ لعنت ہو اے میرے عزاداروں، نوجوانوں، ان پر ضرور لعنت کر کے سویا کرو، یقیناً تم بی بی زہرا کے دشمنوں پہ لعنت کرتے ہو۔ میرے مولا سجاد نے کہا تھا، یہی کہا تھا کہ لعنت ہو کس پر؟ اسود بن سلیم پر، جس نے میرے بابا کا امامہ اور جوتے اتار لیے تھے۔ اللہ اکبر، لعنت ہو اشعث بن قیس پر، جس نے میرے بابا کی ابا اتار لی تھی۔ لعنت ہو قیس بن اشعث کندی پر، جس نے میرے بابا کی قبا اتار لی تھی۔ اور لعنت ہو بجدل بن سلیم پر، ہاں کہ وہ قمیض اللہ اکبر اتارنے آیا تھا، مولا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہائے، پھر بھی اللہ اکبر، مولا کی کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی تھی، یہ مت لے کے جانا، کل زینب کس عالم میں دیکھے گی مجھے۔ ہائے کہ آگے کی پسلیاں پیچھے کی پسلیاں سے جڑی ہوئی ہوں گی۔ ہائے عزاداروں، لعنت ہو اس بجدل پر جس نے، اللہ اکبر، عجیب آدمی تھا کہ جب کچھ نہ ملا ایک انگوٹھی بچی تھی، ایک انگوٹھی عقیقی بچی تھی، ایک مولا نے شہادت سے پہلے دے دی تھی ایک کو، وہ روایت نہیں پیش کرنی، ایک انگوٹھی بچی تھی، اس کے پاس کوئی تلوار نہیں تھی عزاداروں۔ ہائے ہائے، اس کے پاس کوئی تلوار نہیں تھی، مولا نے ایسے ہی لعنت نہیں کی ہے اس پر۔ دیکھیے کیسے معاف کر دیجئے گا، بہت سخت مصائب ہیں، آپ کے دل بہت نرم ہیں، لیکن میرے مولا نے لعنت کی ہے بجدل بن سلیم پر کہ اس بجدل نے کیا دیکھا کہ ایک پتھر لیا، اس پر میرے مولا کا ہاتھ رکھا، دوسرا پتھر لیا۔ اب کیسے بیان کروں وہ منظر، بس جب ایک پتھر دوسرے پتھر سے ملا تو بس اس کو انگوٹھی مل گئی۔ اللہ اکبر، ہائے مولا حسین، ہائے مولا حسین، کہ جب بی بی فضہ کو بلایا لباس کہن لاؤ، زینب کو مت بتانا، لیکن بی بی کو پتہ چل گیا، بی بی آئیں، کہا اب رخصت ہوتے ہیں۔ زینب نے گریہ کیا، حسین نے گریہ کیا، حسین نے کہا زینب مت رو، بی بی نے کہا بھیا اپنی زندگی میں تو رونے دو، اس کے بعد تو رونے نہیں دیا جائے گا۔ ہاں، اس کے بعد کہا آخری وصیت پوری کر لوں، اور وصیت کیسے پوری کی کہ کبھی حسین کے گلے کو چومتی ہیں، کبھی گلے پہ بوسے دیتی ہیں، اللہ اکبر، کبھی ماتھے پہ بوسے دیتی ہیں۔ حسین نے کہا میں بھی بابا علی کی وصیت پوری کر لوں۔ اب وصیت ایسے پوری کی کہ کبھی سر کو بوسہ دیتے ہیں آقا زادی کے، اور کبھی ان بازوؤں پہ،
کبھی اس سر پہ جہاں اس نیزے کو نوک کو لگنا ہے، کبھی ان بازوؤں پہ جہاں نیل رسن آنے ہیں۔ ہاں عزادارو، بس رخصتی پیش کرنے کی ہمت نہیں نہ آپ سن سکتے ہیں، لیکن عجیب لمحہ پیش کیا کہ کہا حسین نے کہا سب کو بلا لو، سب کو بلا لو۔ سب خیمہ حسین میں آئے، سب سامنے آ کے بیٹھ گئے۔ میرے مولا ایک ایک کا چہرہ دیکھتے جاتے ہیں اور روتے جاتے ہیں، ایک ایک کا چہرہ دیکھا، روتے گئے۔ نہ جانے کون کون سے منظر آ رہے تھے میرے مولا کے سامنے۔ عزاداروں، ایک دفعہ امام کے پاس آیا، امام حسین کے بیٹے کے پاس، وہ امام جو ہر لمحہ مولا پہ روتے گئے۔ عجیب سوال پوچھا اور یہی پوچھا، ہائے سانس لے لیجیے، ایک بس میں 5 دقیقے، شاید اس سے زیادہ نہیں لوں گا یا اس سے بھی کم، بس جتنی ہمت ہوئی جتنا آپ سن سکے۔ کہا مولا یہ بتائیے، مولا یہ بتائیے کہ ہم نے یہ بھی سن رکھا ہے کہ جب یہ کند تیغ مولا کے گلے پہ چلا تھا تو یہ پشت سے چلا تھا، پشت سے۔ کہا ہم نے یہ بھی سن رکھا ہے کہ جب یہ کند تیغ چلا تھا تو آگے سے چلا۔ مولا کون سی روایت صحیح ہے؟ بس سجاد روتے روتے غش کھا گئے، روتے روتے غش کھا گئے میرے مولا۔ جب افاقہ ہوا تو یہی کہا کہ دونوں صحیح ہیں، دونوں صحیح ہیں۔ کہا مولا وہ کیسے؟ کہا ہائے کہ جب حسین اتنے زخمی ہو چکے تھے کہ اب کوئی جگہ نہ بچی تھی کہ جہاں تیر نہ لگا ہو، جہاں نیزہ نہ لگا ہو، جہاں تلوار نہیں، جس کو کچھ نہ ملا تھا خاک کربلا اٹھا کے۔ دیکھیے جب آخری وقت میں میرے مولا سجدے میں تھے، اللہ اکبر، اس وقت یہ ملعون آیا کن تیغ لے کے۔ ہر کوئی جو آیا تھا حسین کے چہرے کو دیکھ کے تیغ پھینک دیتا تھا، لیکن جب یہ آیا میرے مولا نے کہا ہاں تو ہی ہے جو مجھے ذبح کرے گا۔ کہا کیا کہتے ہیں؟ کہا میرے نانا نے کہا تھا کہ جو اے میرے حسین، جو تمہیں ذبح کرے گا اس کے چہرے پہ سور کا بال ہوگا۔ اللہ اکبر، اس وقت اس ملعون نے جو گستاخی کی ہے، ہائے جو گستاخی کی ہے اپنے پیر سے، کہ میرے مولا جو سجدے میں تھے وہ اپنی پشت پہ آئے۔ عزاداروں، جو تیر حسین کی پشت پہ تھے وہ سینے سے برآمد ہونے لگے۔ اس وقت یہ سوار ہوا ہے، بیان کیسے کروں؟ میرے امام نہر القمہ پہ نماز فجر کے بعد یہی تو کہتے ہیں کہ سلام اس سینے پر جس پہ یہ ملعون سوار ہوا تھا، ہائے سلام اس ریش مبارک پر جو اس ملعون کے ہاتھ میں تھی، ہائے سلام اس گردن پر جس پر کن تیغ چلا۔ عزادارو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں مولا زین سے زمین پہ آئے تھے، جو مقتل گاہ ہے اور جہاں روزہ ہے 70 قدم کا فاصلہ ہے۔ ہائے میں بیان نہ کرتا، لیکن شریکت الحسین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ تلہ زینبیہ پر کیا دیکھتی ہے آقا زادی بنت علی، کہ جب کن تیغ چل رہی تھی تو شمر ملعون عمر ابن سعد کی فوج نے خیموں پہ حملہ کرنا شروع کر دیا۔ میرے مولا دوبارہ سے اپنی کونیوں پہ آئے، کہا عمر ابن سعد حسین کی زندگی میں نہیں۔ ارے حسین آگے آگے بڑھتے جاتے تھے، عمر ابن سعد فوج کو روکتا تھا، فوج رک جاتی تھی، کن تیغ پھر چلنا شروع ہوتا تھا، پھر فوج آتی تھی، پھر میرے مولا کونیوں پہ آئے، آگے
آگے آئے بڑھتے جاتے تھے. اللہ اکبر. وہ 70 قدم کیسے زینب نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. آئے مولا, اس لیے تو کہا سلام ان نیم کھلی آنکھوں پر جو آخری وقت میں نیم کھلی آنکھیں اپنے خیموں کی طرف دیکھ رہی تھی. اور پھر نوکے نیزہ پر سجاد نے کہا یہ کیا شور ہے. باقر نے پردہ ہٹایا. قد قتل الحسین. سجاد نے نوکے نیزہ پر السلام علیکہ یا ابا عبداللہ فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين. ماتم حسين. شان اسلاف کی دنیا کو دکھا دو اٹھ کر، شان اسلاف کی دنیا کو دکھا دو اٹھ کر، شان اسلاف کی دنیا کو دکھا دو
شان اسلاف کی دنیا کو دکھا دو اٹھ کر، شان اسلاف کی دنیا کو دکھا دو اٹھ کر، نار نمرود کو گلزار بنا دو اٹھ کر، نار نمرود کو گلزار بنا دو اٹھ کر، تفرقہ اپنے اداروں کا مٹا دو اٹھ کر، اپنے اداروں کا مٹا دو اٹھ کر، قوم کی ناؤ بھور میں بچا دو اٹھ کر، قوم کی ناؤ بھور میں بچا دو اٹھ کر، یا علی کہہ کے بڑھو دھار پہ تلواروں کی شان دکھلا دو زمانے کو علمداروں کی شان اسلاف کی دنیا کو دکھا دو اٹھ کر، شان اسلاف کی دنیا کو دکھا دو اٹھ کر، نار نمرود کو گلزار بنا دو اٹھ کر، نار نمرود کو گلزار بنا دو اٹھ کر، تفرقہ اپنے اداروں کا مٹا دو اٹھ کر، تفرقہ اپنے اداروں کا دو، قوم کی ناؤ بھور میں بچا دو اٹھ کر، ناؤ بھور میں یا علی کہہ کے بڑھو دھار پہ تلواروں کی شان دکھلا دو زمانے کو علمداروں کی شان اسلاف کی دنیا کو دکھا دو، شان اسلاف کی دنیا کو دکھا دو اٹھ کر، مر مٹو خاک بنو خاک سے اکسیر بنو، مر مٹو خاک بنو خاک سے اکسیر، پشتہ تیغ بنو پشتہ شمشیر بنو، پشتہ تیغ بنو پشتہ شمشیر بنو، خود کی تقلید کرو پیرو شبیر بنو، خود کی تقلید کرو پیرو شبیر بنو، وہ جو مٹانے سے ابھرتی ہے وہ تصویر بنو، جو مٹانے سے ابھرتی ہے وہ تصویر بنو، موت کی گود میں مظلوم کا جینا دیکھو، ایک ہی دھار پر چلتا ہے سفینہ دیکھو، شان اسلاف کی دنیا کو دکھا دو اٹھ کر، شان اسلاف کی دنیا کو دکھا دو اٹھ کر، آب شمشیر سے پیاس اپنی بجھانا سیکھو، آب شمشیر سے پیاس اپنی بجھانا سیکھو، اور کربلا والوں سے پھل برج کا کھانا سیکھو، کربلا والوں سے پھل برج کا کھانا سیکھو، اپنے خون میں خود آپ نہانا سیکھو، اپنے خون میں خود آپ نہانا سیکھو، وہ قوم مردہ ہے تو مردے کا جلانا سیکھو، قوم مردہ مردے کا جلانا سیکھو، وہ ولولہ لے کے اٹھو اٹھتی جوانی کی طرح، خون رگ رگ سے ٹپکنے لگے پانی کی طرح، شان اسلاف کی دنیا کو دکھا دو اٹھ کر، اور بے قتال پیمبر کو ستایا کس نے، قتال پیمبر کو ستایا کس نے،
او خیمہ عطرت اطہار جلایا کس نے؟ عطرت اطہار جلایا کس نے؟ او بیویوں کو سر بازار پھرایا کس نے؟ بیویوں کو سر بازار پھرایا کس نے؟ او ہائے بیمار پہ زنجیر پہنایا کس نے؟ ہائے بیمار زنجیر پہنایا کس نے؟ او کلمہ گو کہ محمد کے نواسے پہ ستم کے انسان تھے جو ڈھاتے رہے پیاسوں پہ ستم. شاہ اسلاف کی دنیا کو دکھا دو اٹھ کر. کربلا منزل ارباب وفاج بھی ہے. 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 سجدہ حق کے لیے قبلہ نماز بھی ہے. بزم دنیا میں صداقت کی زیاد بھی ہے. دنیا میں صداقت کی زیاد بھی ہے. اہل ایمان کے لیے فخر کی جہاد بھی ہے. ایمان کے لیے فخر کی جہاد بھی ہے. ایسا ہے دین خدا، دین خدا. کربلا منزل ارباب وفاج بھی ہے. کربلا منزل ارباب وفاج بھی ہے. بات ناقص ہے اگر بات میں تاثیر نہ ہو. ناقص ہے اگر ہاتھ میں تاثیر نہ ہو. شمع بے فیض اگر شعلہ تنویر نہ ہو. فیض اگر شعلہ تنویر نہ ہو. علم بے روح اگر جذبہ تعمیر نہ ہو. اگر جذبہ تعمیر نہ ہو. دین بیکار جو دل میں غم شبیر نہ ہو. جو دل میں غم شبیر نہ ہو. اشکائی نہیں ماں کی جلا. کربلا منزل ارباب وفاج بھی ہے. 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 زندگی حق کی فضاؤں میں گزارو تو کبھی. فضاؤں میں گزارو تو کبھی. زندگی حق کی فضاؤں میں گزارو تو کبھی. حسن کردار کے جذبات ابھارو تو کبھی. کے جذبات نکھارو تو کبھی. حسن کردار کے جذبات نکھارو تو کبھی. کے جذبات نکھارو تو کبھی. اپنی ہستی کو وفاؤں میں سنوارو تو کبھی. وفاؤں میں سوارو تو کبھی. کہہ کے یا حضرت عباس پکارو تو کبھی. حضرت عباس پکارو تو کبھی. سورہ فتح جبینوں پہ لکھا. کربلا منزل ارباب وفاج بھی ہے. 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 کبھی سلمان و ابو ذر کی طرح دیکھو تو. سلمان و ابو ذر کی طرح دیکھو تو. کبھی سلمان و ابو ذر کی طرح دیکھو تو. سلمان و ابو ذر کی طرح دیکھو تو. لو لگا کر در خیبر کی طرح دیکھو تو. کر در
خیبر کی طرح دیکھو تو ایک ذرا دین کے لشکر کی طرح دیکھو تو یا علی کہہ کے پیغمبر کی طرح دیکھو تو کل جو تھا اپنے کشا کربلا منزل ارباب وفات کربلا منزل ارباب وفات بھی ہے کربلا منزل ارباب وفات بھی ہے کربلا منزل ارباب وفات بھی ہے یہ 72 یہ ہزاروں سے نہ ڈرنے والے راہ دشوار سے بے خوف گزرنے والے یہ 72 یہ ہزاروں سے نہ ڈرنے والے راہ دشوار سے بے خوف گزرنے والے ڈوب کر خون کے دریا میں ابھرنے والے وہ کیا بات ہے جیتے رہے مرنے والے موت شان کی پیغام بقا کربلا منزل ارباب وفات ہے کربلا منزل ارباب وفات بھی ہے کربلا منزل ارباب وفات بھی ہے کربلا منزل ارباب وفات بھی ہے درس عبرت ہے زمانے کے لیے کل جو ہوا کل جو ہوا درس عبرت ہے زمانے کے لیے کل جو ہوا کلمہ گویوں نے محمد کا بھرا گھر لوٹا کلمہ گویوں نے محمد کا بھرا گھر لوٹا کیا مسلمان تھے مسلمانوں کو پانی نہ دیا آئے 6 ماہ کے بے شیر کو بھی قتل کیا یا دنیا کو وہ میدان جفا کربلا حسین حسین آئے حسین رن میں ہے نالا کنا زینب دلگیر حسین 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 آئے حسین رن میں ہے نالا کنا زینب دلگیر حسین 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 آئے حسین رن میں ہے نالا کنا زینب دلگیر حسین 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 آئے حسین
کس کی مجال جو زندہ تھی بھلا کس کی مجال ہو گیا پاس جو زندہ تھی بھلا کس کی مجال جو زندہ تھی بھلا کس کی مجال ہو گیا پاس جو زندہ تھی بھلا کس کی مجال جو زندہ تھی بھلا کس کی مجال گٹیوں والے نبی کی کوئی تشہیر حسین آئے حسین گٹیوں والے نبی کی کوئی تشہیر حسین حسین آئے حسین رنگ ہے نالا کنا زینب دل کی حسین 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 آئے رن میں ہے نالا کنا زینب دل کی حسین 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 آئے بے خطا صبت پیغمبر کا گلا کاٹا ہے